نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کیو کیمپس کے اس پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی میں ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ کر رہے تھے، اور ہم نے اب تک اس آیت میں جو حصہ پڑھا ہے اس کو پھر سے دوہرا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر خطاب فرما رہے ہیں منافقین سے۔ الفاظ یہ ہیں کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، نہیں لیا جائے گا کوئی فدیہ تم سے، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اے منافقو، دنیا میں تم مومنین کے ساتھ شامل تھے، لیکن آج تمہارا معاملہ ہوگا کفار کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد اگلے الفاظ کیا ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے۔ آئیے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا مأواکم النار، مأواکم النار، مأوا اصل میں ہے یہ اس طرح سے مأوا، اور جب یا کو ملا کے لکھا جاتا ہے تو اس طرح سے یا کا دندانہ نظر آتا ہے۔ اصل میں ہے مأوا۔ اس کا مادہ ہوتا ہے حمزہ، واو اور یا، اور یہ اصل میں اسم الظرف ہے۔ ثلاثی مجرد میں اسم الظرف کا ایک وزن ہوتا ہے مفعل۔ اب جب آپ اس وزن میں حمزہ، واو اور یا کا مادہ پلیس کریں گے تو یہ اصل میں ہو جائے گا فا کی جگہ حمزہ، عین کی جگہ واو اور لام کی جگہ یا، تو یہ ہو جائے گا مأویون، مأویون۔ اور اس سے پہلے ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ اگر زبر کے بعد یا ہو تو وہ یا بدل جاتی ہے کس میں؟ الف میں، اور الف کو لکھا جاتا ہے پھر اگر وہ زبر کے ساتھ ہو تو کھڑے زبر کی صورت میں، تو اس وجہ سے یہ ہو جائے گا مأوا۔ یہ کھڑا زبر اصل میں یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک زبر اور ایک الف کا، اور الف کیوں آئی ہے؟ یہ یا بدل گئی ہے الف میں اس زبر کی وجہ سے، زبر کی نسبت الف کے ساتھ ہوتی ہے، تو مأوا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، اور یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اسم الظرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ۔ تو مأواکم اصل میں تھا کم، ملانے کے لیے میم پر پیشتی ہے۔ مأواکم تمہارا ٹھکانہ، النارو جہنم ہے۔ نارن کہتے ہیں آگ کو، اور اس پر ال لگ جائے تو پھر یہ خاص آگ، یعنی اس سے مراد جہنم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے فرمایا ہیا مولاکم، ہیا مولاکم، ہیا یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصلہ یا ضمیر مرفوعہ، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ مؤنث۔ یہ ضمیر یہاں پر آئی ہے النار کے لیے، یعنی جہنم کے لیے۔ ہیا وہ، مولاکم تمہاری مولا ہے۔ مولا کے لفظ سے آپ واقف ہیں۔ مولا جیسے ہم اللہ کے لیے یہ آتا ہے قرآن مجید میں، انت مولانا، اے اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، یہ اسم بنتا ہے واو لام یا سے، اور مولا کا مطلب ہوتا ہے ساتھی،
حامی، رفیق۔ مولا کہتے ہیں کسی بھی ایسی ہستی کو کہ جس پر ہمیں اعتماد ہو اور ہم جس سے اپنے دکھ کی بات بیان کر سکیں، جس کے سامنے اپنے مسئلے پیش کر سکیں اور اس سے اپنے معاملات کے لیے، مسائل کے لیے رہنمائی لے سکیں۔ تو یہ لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے، مولا، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا مولا ہے۔ سورہ تحریم میں آتا ہے ہوا مولاکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ اپنی جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی تمہاری حاجات ہوں، گڑ گڑا کر، رو کر دعا کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مسئلے حل فرمائے گا۔ اسی طرح سے مجازی طور پر دنیا میں بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے خلوص پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ اس کے لیے لفظ مولا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مولانا کسی بھی بزرگ ہستی کے لیے کہ وہ ہمارے رفیق ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے تنزیہ یہاں پر جہنم کے لیے۔ بعض اوقات بعض حضرات حساس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مولا کہا جا رہا ہے کس کو؟ جہنم کو۔ تنزیہ طور پہ کہا جا رہا ہے منافقین سے، ہیا مولاکم، کیا منافقو اور اے کافرو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہیا مولاکم، وہی تمہاری رفیق ہے۔ آج تمہیں جو بھی تکلیف ہے، جو بھی دکھ ہے، اس آگ کے سامنے اپنا دکھ بیان کرو، جو کچھ کہنا ہے اس آگ سے کہو۔ آج تمہارا کوئی دوست، کوئی حامی نہیں ہے سوائے آگ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ہیا مولاکم، وہ آگ ہی تمہاری رفیق ہے، وہی آگ ہی تمہاری ساتھی ہے۔ جو بھی دکھ درد بیان کرنا ہے، جو فریادیں کرنی ہے، اسی سے کرو۔ ہیا مولاکم، وہی تمہاری ساتھی ہے، رفیق ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بیسا، بیسا عربی زبان میں ایک مختلف قسم کا فعل ہے۔ بیسا، یہ جو آپ کو دندانہ نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں حمزہ کی کرسی ہے۔ حمزہ کی کرسی کبھی یا کے طور پہ آتی ہے، کبھی الف کے طور پر، کبھی واو کے طور پر۔ وہ واو، الف یا پڑھے نہیں جاتے، لیکن حمزہ ان کا سہارا لے کر لکھا جاتا ہے۔ بیسا یہ اصل میں ہے فعل ماضی۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی کے وزن 3 ہوتے ہیں، یا تو ہوتا ہے فعلا، یا ہوتا ہے فعلا، اور یا ہوتا ہے فعلا۔ یعنی فا کلمے پر ہمیشہ زبر، لام کلمے پر ہمیشہ زبر، عین کلمے پر زبر بھی آ سکتی ہے، عین کلمے پر زیر بھی ہو سکتی ہے، اور عین کلمے پر پیش بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے باب فتح، نصرہ، ضربہ، ان میں عین کلمے پر زبر ہوتی ہے۔ باب سمع اور حسبہ میں عین کلمے پر زیر ہوتی ہے۔ باب کرما میں عین کلمے پر پیش ہوتی ہے۔ یہاں آپ عجیب صورت دیکھ رہے ہیں کہ یہاں فا کلمے پر زیر ہے، عین کلمہ ساکن ہے، اور لام کلمے پر زبر ہے۔ تو یہ اصل میں ایک مختلف قسم کا فعل ہے۔ بیسا مادہ اس کا ہے با، حمزہ اور سین، اور اس کو کہا جاتا ہے عربی میں فعل ضم۔ فعل ضم، ضم کا مطلب ہے کہ یہ فعل آتا ہے کسی بھی شے کی مذمت کے لیے، کسی بھی شے کو برا کہنے کے لیے۔ بیسا اس کا مطلب ہوتا ہے برا ہوا۔ بیست مؤنث میں ہوگا چوتھا صیغہ، بری ہوئی، تو بیسا، بیسا، بیسو، بیست۔ اسی کی ضد ہوتی ہے نعمہ، یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے 9ویں پارے کے آخر میں، 17ویں پارے کے آخر میں نعمہ، یہ بھی بالکل اسی وزن پر ہے، اور یہ کہلاتا ہے فعل مدح۔ نعم المولا، کتنا ہی اچھا وہ رفیق ہے، کتنا اچھا ساتھی ہے، فعلا، فعل مدح۔ تو بیسا اور نعمہ یہ دو بالکل مختلف قسم کے افعال ہیں۔ بیسا فعل ضم، نعمہ فعل مدح۔ تو بیسا واو یہاں پر استناف کا ہوگا، الگ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ، مسیر، لوٹنے کی جگہ۔ مسیر کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ مسیر کا مادہ ہوتا ہے صاد، یا اور را، اور یہ بھی اسم الظرف ہے۔ اسم الظرف کا ایک وزن آج ہم نے پڑھا تھا مفعلن، مفعلن۔
اسی کا ایک وزن اور ہوتا ہے مفعلن، اسم الظرف کا ایک وزن ہوتا ہے مفعلن۔ اب اگر ہم اس وزن میں یہ مادہ رکھیں گے سواد یا را کا تو یہ ہو جائے گا مسیرن، مسیرن۔ اور دیکھیے یہ اجوف ہے، درمیان میں یا ہے، اور جب بھی مادے کے درمیان میں حرف علت ہو تو وہ اجوف ہوتا ہے۔ اجوف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو یہ اپنی حرکت اس کو دے دیتا ہے، تو یا کی حرکت پیچھے منتقل ہوگی اور یہ ہو جائے گا مسیرن۔ اور یہ اسم الظرف وہ ہوتا ہے جو کہ کسی جگہ یا کسی وقت کو ظاہر کرے۔ ماوا ٹھکانہ ایک جگہ ہے، مسیر اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کی جگہ۔ سواد یا را مادہ اگر آپ لغت میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا یہ باب ضربا سے، اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، سارا یسیرو لوٹنا، تو مسیر لوٹنے کی جگہ۔ وبئس المصیر، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، وہ تمہاری ساتھی ہے، رفیق ہے، غمخوار ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یہ آیت نمبر 15 مکمل ہوئی۔ اب آئیے آیت نمبر 16 کی طرف۔ الم یعنی للذین، الم یعنی للذین آمنوا، آ ہے حرف استفہام، کیا؟ لم یہ جوازم مضارع میں سے ہے، لم، لما، لام، لا، ان، من شرطیہ۔ لم جوازم مضارع میں سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں یا نہیں۔ یعنی کا مادہ اصل میں ہوتا ہے حمزہ، نون اور یا۔ آپ اگر دیکھیں گے لغت میں تو یہ باب ضرب سے بھی آتا ہے اور باب سمع سے بھی آتا ہے، یہاں یہ باب ضربہ سے ہے، اور یعنی یہ بالکل مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے۔ ضربہ یضربو، یضربو باب ضرب میں مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اور اس میں آپ مادہ پلیس کیجئے حمزہ، نون، یا، تو یہ ہو جائے گا یا نیو۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی یا مضموم ہو اس پر پیش اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا یعنی، یعنی۔ جب ہم اس پر لم داخل کریں گے تو لم چونکہ اس کو مجزوم کرتا ہے اور مجزوم کی وجہ سے آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، چونکہ یا پہلے ہی ساکن تھا، جب اس کو مجزوم کریں گے لم لگا کر تو یہ حذف ہو جائے گا، یہ اس کے عمل کو برداشت نہ کر سکے گا اور گر جائے گا، اور ہمارے پاس رہ جائے گا صرف ہمیشہ ساکن حرف جب بھی مجزوم ہوگا تو وہ گر جائے گا، تو یہ رہ جائے گا لم یعنی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی وقت کا آنا، کسی گھڑی کا آنا۔ تو الم یعنی کیا نہیں وقت آ گیا، الم یعنی کیا نہیں وقت آیا۔ لم کی وجہ سے مضارع کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، کیا نہیں وقت آیا للذین، للذین میں لام حرف جار ہے اور اس کے بعد آگے ہے الذین، یہ دو کمپوننٹس کا مجموعہ ہے، لام حرف جار اور الذین کئی دفعہ آ چکا، اس میں موصول ان لوگوں کے لیے جو، لیے یہ لام کا ترجمہ ہے حرف جار، اور الذین جو،
کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو آمنو، آمنو کا لفظ کئی مرتبہ آ چکا، مادہ اس کا حمزہ میم نون، اور باب افعال سے ماضی کا تیسرا صیغہ، سورہ حجرات میں یہ لفظ کئی بار آیا، یا ایھا الذین آمنو، ماضی ہے۔ کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان آمنو ایمان لائے، ان تخشع، ان تخشع، ان یہ نواسب مضارع میں سے ہے، لم، لن، ان، اذن، کئی، حتی، لی، تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مضارع کو نصب دیتا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ تخشع عین ہے۔ تخشع اس کا مادہ ہوتا ہے خا، شین اور عین۔ لغت میں جائیے آپ دیکھیں گے باب فتح سے ہے، فتح یفتح، خشع یخشع، خشع یخشع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ان تخشع کہ جھک جائیں، تخشع یہ مضارع کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ چوتھا صیغہ ہے، پہلا نہیں ہے۔ تخشع تا ہے یہاں پر، چوتھا صیغہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان تخشع قلوبہم، اس لیے کہ آگے اس کا فعل آ رہا ہے قلوب، اور قلوب یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل کی، یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے لیے فعل واحد مؤنث کا آتا ہے۔ قلوب اس کا فاعل ہے کہ جھک جائیں ان کے دل، قلبن کی جمع مکسر قلوبن، کہ جھک جائیں ان کے دل۔ کیا نہیں آ گیا وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل؟ قلوبہم مرکب اضافی، کا کی کے اس میں آ رہا ہے، مرکب اضافی کے ترجمے میں کا کی کے وغیرہ آتا ہے، یا راری رے، ہمارا، تمہارا، اس کا، ان کے دل، کہ جھک جائیں ان کے دل، لذکر اللہ، لذکر اللہ، لام حرف جار، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر مرکب توصیفی ہے، ذکر مضاف ہے، دیکھیے خفیف ہے، اس پر تنوین کبھی نہیں آتی مضاف پر، اور اس پر حرکت بھی ایک ہی ہے، اور یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ لام کی وجہ سے، مضاف ہے، خفیف ہے، حرکت اس پر ایک ہے، اور اللہ مضاف الیہ ہے اور اس پر حالت جر آتی ہے۔ لے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، لام کا مطلب کے لیے، ذکر اللہ کا مطلب اللہ کا ذکر۔ کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے؟ وما نزل، وما نزل من الحق، وما نزل من الحق، واو پھر استناف کا، اور ما جو کہ، ما موصولہ ہے جو کہ، نزلہ، نزلہ کا مادہ نون زا لام، لغت میں آپ دیکھیں گے تو باب ضربہ سے آتا ہے، نزلہ ینزلو، ضربہ یضربو، نزلہ ینزلو، پہلا ہی ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے اترنا۔ ما نزلہ جو اترا ہے، من الحق، حق میں سے، یہ مرکب جاری ہے، من معنی سے، حق کا مطلب حق، اس سے مراد ہے قرآن۔ کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اور اس کے لیے، اور اس کے لیے جو نازل ہوا ہے حق میں سے، یعنی قرآن کے لیے۔ محترم ناظرین، بہت ہی اہم مضمون ہے جو کہ اس آیت نمبر 16 میں چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے سامنے دین کے تقاضے رکھ دیے کہ دین کے لیے انفاق بھی کرنا ہے،
اور اپنے ایمان کو بھی حقیقی ایمان میں تبدیل کرنا ہے۔ اگر ایمان اور انفاق کی دولت ہوگی تو قیامت کے دن پل صراط کے تاریک مرحلے کو عبور کر جاؤ گے، اور اگر نہیں ہوگا تو منافق قرار پاؤ گے اور ٹھوکریں کھا کے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اگر تمہارے اندر کوئی دین کی خدمت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ شیطان تم سے تاخیر کرا رہا ہے۔ اتنی باتیں سننے کے باوجود کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سن کر گڑ گڑائیں، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن حکیم سے سبق حاصل کرنے کی، ہمیں اس قرآن مجید کے ان ساری باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال اور جان سے اپنے دین اور اللہ کی کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قرآن فہمی کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 46 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، مأویٰ ڈیش ہے؟ اے اسم الفاعل، بی اسم الظرف، سی اسم المفعول۔ دوسرا سوال، بئسا ڈیش ہے؟ اے فعل مدح، بی فعل مجہول، سی فعل ذم۔ تیسرا سوال، یعنی کا مادہ ہے ڈیش؟ اے حمزہ نون یا، بی یا حمزہ نون، سی حمزہ یا نون۔ چوتھا سوال، لذکر اللہ ڈیش ہے؟ اے مرکب توصیفی، بی مرکب جاری، سی جملہ اسمیہ۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، مأویٰ ڈیش ہے؟ اے اسم الفاعل، بی اسم الظرف، سی اسم المفعول۔ دوسرا سوال، بئسا ڈیش ہے؟ اے فعل مدح، بی فعل مجہول، سی فعل ذم۔ تیسرا سوال، یعنی کا مادہ ہے ڈیش؟ اے حمزہ نون یا، بی یا حمزہ نون، سی حمزہ یا نون۔ چوتھا سوال، لذکر اللہ ڈیش ہے؟ اے مرکب توصیفی، بی مرکب جاری، سی جملہ اسمیہ۔